ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المرسلات کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اس سبق کو سنیں، بار بار سنیں اور سن کر اپنی تجوید کی غلطیوں کو درست کریں اور صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المرسلات مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون۔ انطلقوا، اس میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے انطلقوا، اور قاف واو پیش قو۔ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ واو مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کہلائے گا، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ گیا، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ ایسے پڑھیں گے انطلقوا الی ما کنتم، کن کے نون ساکن پر غنہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں، اس وجہ سے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے، اور تم کی میم ساکن پر بھی غنہ کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے۔ نورانی قاعدے کی آخری تختی میں یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس میم ساکن پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے کنتم بہ تکذبون۔ تا کو ہم موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، تا کی جگہ توا پڑھنا غلط ہے اور صحیح ہے تکذبون۔ زال نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے، ایسے کہیں گے تکذبون۔ پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون۔ انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب۔ اس آیت میں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس انطلقوا پر ہم غنہ کریں گے، اور قاف واو پیش قو میں مد منفصل اور مد جائز ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا، الا کی لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ظلن، ظلن کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے کہیں گے ظلن ذی 3۔ زال نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے، زال کی جگہ زا پڑھنا درست نہیں ہے، ذی 3 غلط ہے اور صحیح ہے ذی 3 شعب۔ پوری آیت ایسے پڑھی جائے گی
انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظلیل، اس تنوین پر ہم غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں ادغام بھی ہوگا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، اور یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر حروف یرملون آ جائیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو لام اور غا پر غنہ نہیں کریں گے، اور باقی 4 حرفوں پر غنہ ادغام کے ساتھ کریں گے. تو یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا، ایسے کہیں گے ظلیلیوں. ادغام کا مطلب یہ ہے کہ اس تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو ظلیلن کہنا غلط ہے اور صحیح ہے ظلیلیوں ولا یغنی من اللہب. یغنی کو کھینچ کر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یا مدہ کہلائے گا، اور یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ایسے کہیں گے ولا یغنی من اللہب. با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے من اللہب. ولا یغنی من اللہب. انہا ترمی بشرر کالقصر. انہا میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ایسے کہیں گے انہا ترمی. را ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو را ساکن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ایسے کہیں گے ترمی. میم یا زیر می کو کھینچیں گے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. ترمی بشرر. اب یہاں پر ہم صفات کا خیال رکھیں گے کہ پہلے را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں، اور دوسری را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائیں. تو ایسے پڑھیں گے بشرر بشرر کالقصر. کالقصر. کاف باریک حروف میں سے ہے تو ہونٹوں کو پھیلا لیں گے کل، اور قاف موٹے حروف میں سے ہے دوسرا، تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی اپنے ہونٹوں کو گول کر لیں گے ایسے کالقصر. صاد بھی ساکن ہے، اور غا کو بھی ہم نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے وقف کی صورت میں، تو پڑھنا اگرچہ دشوار ہے. اسے کالقصر قصر کہنا غلط ہے، کالقصر یہ غلط ہے اور صحیح ہے کالقصر. اکثر حضرات یہ غلطی کر جاتے ہیں، تو اپنی اس غلطی کی تصحیح کر لیں. کالقصر کہنا غلط ہے اور صحیح ہے کالقصر. انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. یہ بھی صفر صفر پڑھنا غلط ہے اور صحیح ہے صفر. کأنہ کاف باریک حروف میں سے ہے تو اپنے ہونٹوں کو پھیلا لیں گے. کأنہ نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. پورا لفظ ایسے پڑھیں گے کأنہ جمالۃ. میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تا کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. تنوین کے بعد کیونکہ حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو ایسے پڑھیں گے جمالۃ صفر. اپنی اس غلطی کو بھی درست کر لیں. یہ لفظ کیسے پڑھیں گے؟ صفر. صفر کہنا غلط ہے، صحیح ہے صفر. فا بھی ساکن اور را بھی ساکن ہے، اگرچہ دشوار ہے لیکن سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ غلطی انشاءاللہ درست ہو جائے گی. جمالۃ صفر.
ویل یومئذ للمکذبین۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کچھ سمجھنا یا پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر سے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون۔ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب۔ قلقلہ کریں گے، لہب کہنا غلط ہے اور صحیح ہے من اللہب۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔